آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورہ یوسف کی ابتدائی مسائل، دعویٰ، ربط، یہ 3-4 چیزیں جو ابتداءً ذکر ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ آج اس صورت کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ یہ پوری صورت ہمیں کیا سبق دینا چاہتی ہے۔ تو سب سے پہلے چونکہ سورہ یوسف جو ہے یہ احکام بھی اس میں ہے، مسائل اس کے اندر ہے اور بہت ساری حکمتوں سے بھری پڑی ہے۔ ان میں سے کچھ مسائل یا حکمتیں جو یہاں پر ہم نے جمع کی ہیں وہ بعض ان میں سے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس صورت میں بیان ہوئی ان میں پہلی چیز عقیدہ ہے، اور عقیدہ میں جو پہلو اور موضوع رکھا گیا ہے وہ علم غیب کا رکھا ہے کہ غیب دان جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام غیب نہیں جانتے۔ غیب کہتے ہیں پردے کو، اور انبیاء علیہ السلام اس کائنات کے اللہ کے بعد سب سے مقرر ترین انسان ہوتے ہیں۔ نبی سے درجے میں کوئی آدمی کائنات میں، مخلوق، ملائکہ میں کوئی بھی آگے نہیں ہو سکتا، یعنی یہ اللہ کے مقربین میں سب سے جو قریب ترین مخلوق ہے وہ انبیاء ہیں، اس لیے انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور جب اس طرح اس قدر قریب ترین ہے اللہ رب العالمین کے، تو چاہیے تو یہ کہ کچھ نہ کچھ جیسے لوگ سمجھتے ہیں اپنے معبودوں کے بارے میں، تو انبیاء کے بارے میں بھی تو بدرجہ اولا سوچنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہ اس لیے قرآن کریم بار بار ذکر کرتا ہے کہ چونکہ کائنات کو تو معلوم ہو گیا ہے کہ اس کائنات کے سب سے قیمتی اور قریب ترین اللہ کے انبیاء ہیں، لہذا اگر ہم باقی لوگوں کو اور چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہیں تو انسانی فطرت ہے، طریقے ہیں، تو شاید پھر یہ انبیاء کو بھی اپنا معبود بنا لیں۔ اس لیے قرآن کریم انبیاء کے متعلق بار بار اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ قریب ہے کہ لوگ انبیاء کو اپنا معبود بنا لیں۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دعا میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میرے اللہ میں تجھ سے ایک درخواست کرتا ہوں، اور وہ درخواست یہ ہے کہ میری قبر کو عبادت خانہ نہ بنانا، کما عبدت الیہود والنصارى لعیسیٰ ابن مریم، میرے اللہ جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبیوں کو خدا کے درجے میں مانا ہے، اے اللہ مجھے اس سے پناہ عطا فرما، میری قبر کو، میری ذات کو اے اللہ معبود نہ بنانا کسی کا۔ پروردگار عالم نے ایسا انتظام فرمایا کہ آج دن تک اور قیامت کے دن تک آپ کے جنگلے کے ساتھ بھی کوئی اس نیت سے ہاتھ لگائے کہ آپ کچھ جانتے ہیں، آپ کچھ کرتے ہیں، اس نیت سے بھی اگر کوئی ہاتھ لگائے تو اس کو کہتے ہیں ہٹ جاؤ۔ اللہ نے وہاں ایسا انتظام فرمایا، اور اس کے اگر کوئی اس نیت سے پیغمبر کے روضہ اطہر کی طرف منہ کر کے کوئی بات مانگتا ہے، کرتا ہے، تو وہاں اللہ نے ایسے لوگوں کو مقدر فرما دیا۔ آپ کی دعا تھی کہ وہ ان کا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں کہ مانگنا ہے تو ادھر رخ کر کے مانگ لو، اور مانگنا ہے تو اسی سے مانگنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ درود جو آپ پر ان کے حق ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، باقی حاجات یہاں نہیں مانگ سکتے۔ حاجت مانگنی ہے تو حاجت روا سے مانگیے، حاجت روا نہیں ہے۔
اس لیے قرآن کریم ہر جگہ انبیاء کی دفاع کرتا ہے، اور پھر جب انبیاء کی صفات ذکر کرتے ہیں تو ساتھ میں انبیاء کا عجز بھی بیان کر دے کہ انبیاء عاجز ہوتے ہیں، مخلوق ہے، یہ خدا کی درجے میں نہیں ہے، اگرچہ اتنے مقرب کیوں نہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر ایک تو اس بات کو ذکر کریں گے کہ انبیاء چونکہ غیبدان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور ادھر اس کا وہ بیٹا جو پیغمبر بننے والا ہے یوسف علیہ السلام، اور یعقوب بہت بڑے نبی ہیں، انبیاء کے باپ ہیں اور جد امجد ہے، بہت بڑا درجہ ہے انبیاء میں آپ کا، اور العظم انبیاء میں سے ہیں۔ لیکن یہ قصہ ذکر کرتے کرتے آپ کو خود اندازہ ہوگا اتنے بڑے نبی ہیں، اور ابھی اپنے بیٹوں کے ارادے سے کہ یہ بیٹے انہوں نے وہاں میٹنگ کی کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے اور اسی طرح ہم اس کے ساتھ کریں گے، اس ارادے کا بھی ان کو پتہ نہیں چلا۔ پھر اس بیٹے کو لے جا کر کے کنویں میں ڈالا، اور یہ ادھر رو رہا ہے اور پچھتا رہا ہے اور ڈوب رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا یہاں قریب کنویں میں پڑا ہوا ہے۔ پھر وہ جیلوں میں ہے، پھر وہ سارا قصہ اس بات پر دلیل ہے کہ اگر نبی غیبدان ہوتا تو قریب ترین اپنے اولاد میں جو انہوں نے جو کچھ کیا، اپنے گھر میں اس کے جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا علم اس کے پاس نہیں۔ دوسری بات یہاں پر کہ انبیاء علیہ السلام جیسے غیبدان نہیں ہے، تو اسی طرح اپنے آپ سے تکلیف بھی وہ خود سے دور نہیں کر سکتے جب تک اللہ ان سے تکلیف دور نہ کرے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام پر تکلیف کو اللہ نے ذکر کیا، دیکھو یونس علیہ السلام، دیکھو یوسف علیہ السلام، دیکھو یعقوب علیہ السلام، اس کو اپنے بیٹے سے، اس کی جدائی سے جو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کو بھی رفع اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے جو کچھ یوسف علیہ السلام کے لیے مقدر فرمایا، یعقوب علیہ السلام کے لیے جو کچھ مقدر فرمایا کہ یہ ان تک پہنچنا ہے اور یہ اس تک پہنچے گا، یہ جو اللہ کی قضاء و قدر اور جو فیصلے تھے، نبی اتنا بڑا ہونے کے باوجود اللہ کی مقدرات میں، قضاء اور فیصلے میں رکاوٹ نہیں بنا سکتی۔ تو جب نبی نہ جان سکتا ہے، اگر جانتا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ اتنا بڑا قصہ جو ذکر کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے۔ اور تکلیف دور کر سکتے تو اتنے روئے کہ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یعنی یہ کالا پن آنکھوں میں ختم ہو گیا تھا اور ساری آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی نظر چلی گئی تھی، اندھے ہو گئے تھے، لیکن وہ تکلیف اپنے آپ سے دور۔ اور پھر یہ معاملات جو ہونے لگے، اس میں وہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈال سکے کہ بیٹوں کو روکے یا یوسف علیہ السلام کو نیچے جانے سے روکے یا اپنے آپ کو جو ہے رونے سے روکے، قضاء اور قدر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک بات، یہ بات سمجھ میں اس صورت کا ایک مقصد یہ۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ مشرکین مختلف قسم کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، عبادت کے اندر کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے ناموں میں شرک کرتے ہیں، پھر اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین جو اس پوری کائنات کا متصرف ہے اور چلانے والا ہے، اس میں شرک کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی ربوبیت والی صفت کہ اللہ پال رہا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا رب فلاں ہے اور فلاں ہے، اس کو اپنا رب مانتے ہیں۔ اور اسی طرح مشرکین کے ساتھ اختلاط، یعنی اختلاط جب مشرک کا جو بھی عمل ہے، چاہے صفات کا ہو، عبادات کا ہو، اسماء کا ہو، تصرف میں ہو، جو کچھ بھی یعنی شرک کے زمرے میں آتا ہے، جب ان میں سے کوئی ایک جز بھی آپ کے کسی بھی عمل کے ساتھ آ کر ٹچ کرے گا، آپ کے سارے عمل برباد کر دیں۔ اس صورت کا دوسرا مقصد سمجھ میں آیا کہ عبادت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، صفات میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، ناموں کے اعتبار سے بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح تصرف میں، کنٹرول میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی جان رکھو، سورہ یوسف سے یہ بات معلوم کرو کہ شرک کا کوئی شائبہ بھی اگر ہمارے عمل میں شامل ہو گیا، میں چاہے قطب کیوں نہ ہوں،
لیکن اگر شرک اس کے ساتھ لگ گیا میرے اعمال میں تو کیا ہو جائے گا؟ میرے سارے اعمال جو ہے وہ برباد اور ختم ہو جائیں گے۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات کہ جب عمل صالح کی جو مسائل ہیں، یعنی اس کی جو وضاحت ہیں کہ اس صورت میں آپ کو نیک اعمال کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ عمل، یہ جو ساری چیزیں اس کو بھی اپنی جگہ یاد رکھو۔ اور دوسری چیز کہ سورہ یوسف سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ تو پہلا سبق صبر کا سیکھنا ہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام نے بھی صبر کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تم صبر کرو گے تو اس صبر کے بدلے میں پھر اللہ پاک تمہیں عاقبت اور انجام تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا، پھر یوسف علیہ السلام نے جیلوں میں، یہ ساری ترتیب میں ہر جگہ آپ محسوس کریں گے صبر کے علاوہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں۔ یعنی انہوں نے جو ہتھیار استعمال کیا اپنے کامیابی کے، تو اس کے ابتدائی اینٹ کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ انہوں نے صبر کیا تو اللہ پاک نے جیلوں سے اٹھا کر بادشاہت عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے تکلیفوں پہ صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ کہ سورہ یوسف ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر کا سبق سکھاتا ہے کہ صبر کرو۔ یہ جو صبر ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو نتائج پھر جب مرتب ہوتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی خوشی کا کوئی انتہا نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کی خوشی کا انتہا نہیں ہے، بھائیوں کی خوشی کا انتہا نہیں ہے، اور پھر ادھر جو ہے مخلوق خدا پر جو انہوں نے صبر کیا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دوسری بات کہ مصیبت میں معصیت، یعنی معصیت کا معنی یہ کہ مصیبت آ جائے اور مصیبت یعنی ایک طرف آپ کو کوئی جو ہے نا بان رہا ہے، آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، اور اس تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نافرمانی کریں۔ یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی مصیبت اس لیے آپ پر آ رہی ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ سے معصیت، جیسے کہ NGOs ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ یہ کام کر لیں، آپ گستاخی کر لیں، آپ یہ جو قرآن کو جلا دیں، آپ جو فلانے کو گالی دے دیں، آپ یہ فلانے کو مار دیں، ہم آپ کو جو ہے نا یہ دے دیتے۔ تو وہ جو مصیبت اگر آپ نہیں کرتے ہیں کہ یہ گناہ کرو ورنہ یہ اس مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ، اس مصیبت اور معصیت یعنی گناہ کے مقابلے میں جو مصیبت ہے اس پہ صبر کرو، اس پہ، اور پھر اس کا انجام، یعنی یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب ایسا مقابلہ آ جائے آپ کا حالات میں کہ مصیبت آ رہی ہے اس لیے کہ آپ گناہ کریں، تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ کیا آپ نے گناہ کر دینا ہے؟ تو اس میں آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو یوسف کو مصیبت آئی ہے، اس لیے آئی ہے کہ زلیخا کہتی ہے میرے ساتھ گناہ کرو، اور ادھر مصیبت آئی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کرپشن کریں۔ تو یہ سارے مصائب کو ذکر کرنے پر اس کے مقابلے میں مصیبت معصیت ہے، گناہ کی دعوت ہے۔ تو جب ایسا مقابلہ ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ سورہ یوسف سیکھو تاکہ پھر آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس مقام پر کیا کرنا ہے۔ اور تیسری چیز تو پھر اللہ پاک آپ سے جو ہے وہ معصیت کو ہٹا دیں گے کہ آپ معصیت سے بھاگتے رہیں، اللہ پاک آپ کو مقام تک پہنچائیں گے اور معصیت آپ سے نہیں ہوگی اور مصیبت بھی اللہ ختم کرے۔ اور اس صورت میں ایک تو اس طرف بھی اشارہ ہے اور ایک اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اپنے سے بدنامی دور کرنا، خود سے بدنامی کس طرح دور کرو؟ اس کے لیے آپ کو چکنا رہنا ہوگا، جس طرح یوسف علیہ السلام چکنا رہے، اور پھر اس سے اللہ پاک نے اس معصیت جب آپ بچیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی صفائی کا انتظام فرمائیں گے۔ کہاں سے انتظام فرمائیں گے؟ ایک بچے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفائی کا انتظام فرمایا۔ اور اللہ کی بتائے ہوئی تدبیر پر عمل کرنا کہ اللہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کرو اس طرح کرو، اس طرح جس نے کیا، اور یوسف علیہ السلام نے بتایا، یعقوب علیہ السلام نے بتایا، اور جس نے بتایا اور اسی طرح انہوں نے کیا تو انجام کیا نکلا؟ کامیابی نکلی۔ یعنی اللہ کے بتلائے ہوئے تدبیر پر عمل کرنا، اور ساتھ ساتھ
اس میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں سورہ یوسف میں کہ اولاد تو آدمی کی بہت ہوتی ہے نا، لیکن ان میں جو صالح اولاد ہے، علماء ہے، قراء ہے، حفاظ ہے، نیک وکار ہیں اور آپ کے تابعدار ہیں، اس سے محبت زیادہ کرنا، اس سے جیسے یعقوب علیہ السلام کی اولاد تو سارے اولاد، لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا باعتبار کس کے تھے کہ وہ زیادہ صالح تھے، تو آپ کی اولاد میں جو زیادہ نیک ہو اس سے زیادہ محبت کر لینا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی کیا ہے سنت ہے، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں محبت کرتے ہیں، اس محبت پر اللہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ علم کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور علم کیا ہے نور ہے، اور وہ اللہ جل شانہ کی صفت ہے، لہٰذا اس کا اللہ سے رابطے کی وجہ سے آپ نے اس سے محبت کی تو یہ اللہ کی وجہ سے ہو گئی، لہٰذا اللہ اس پہ خوش ہوتا۔ نمبر 3، آپ کو سورہ یوسف میں یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کی اولاد میں جو نیک صالح لوگ ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، اور نیکیوں میں آگے ہیں اور لوگوں کے ہمدرد ہیں، ان کی حفاظت کرنا والد کے ذمہ لازم ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنے حفاظتوں کا محبت بھی اسی طریقے سے کی، اور پھر حفاظت کے انتظامات بھی اسی طریقے سے کرتے رہے کہ ادھر ان کے ساتھ مت جاؤ، ان کے ساتھ مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، ادھر مت کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ ساری حفاظت کے انتظامات بھی کرو۔ اس صورت میں ایک جس طرح یہ اعمال نیک اعمال تھے کہ صبر کرو، اس کا نتیجہ ہے اولاد کی حفاظت کرو، نیکوں کے ساتھ محبت کرو، ان کی حفاظت کرو، اور معصیت اور مصیبت جمع ہو جائے تو معصیت اور مصیبت کو ترجیح دے دو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، جیسے کہ یہاں فرمایا۔ اور چوتھی چیز یہاں پر کہ اگر آپ نے گناہ کیا اور ان میں سے جو اللہ نے یہاں ذکر کیے اس کی نتیجے کو بیان کیا سورہ یوسف نے کہ اس گناہ کا نتیجہ کیا ہے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، وہ نتائج یہاں سورہ یوسف میں ذکر کریں گے۔ مثلا حسد، یہاں سورہ یوسف نے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ حسد نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ جنہوں نے حسد کیا تھا پھر آخر میں ان کو شرمندگی ہوئی کہ نہ ہوئی، اور فقر ان کے ساتھ ان کے اوپر آیا، مصیبتیں ان کے اوپر آئی، جدائیوں کا اور طعنوں کا اور مختلف مصیبتوں میں گر گئے۔ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ کہ یوسف کیوں ہمارے باپ کے نزدیک ہے اور وہ ان سے محبت کیوں، یہ حسد تھا۔ اس حسد کی بنیاد پر بھائی کیا ہو گئے، ذلیل ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ تو فرمایا کہ یہ جو اس کا انجام ہے وہ ناکامی ہے، جس طرح کہ یوسف کے بھائی ناکام ہو گئے۔ اور دوسری بات یہاں پر دوسرا گناہ یہاں کیا ہے، اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے مکر کرنا، حیلے کرنا، یعنی ان کو اس طرح مخمصے میں ڈالنا، شک میں ڈالنا کہ وہ سمجھے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے کہ آپ صحیح سوچ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے باپ کو، یوسف کے بارے میں بھائیوں نے باپ کو کس طرح مکر اور حیلے کیے کہ جی ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں، آپ ان کو ہمارے ساتھ کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اور یوسف کے ساتھ بھی حیلہ اور مکر اس طرح کیا، تو اس کا انجام کیا تھا۔ تو اس لیے حیلے اور بانے اپنے بڑوں سے کرنا، اپنے والدین سے کرنا اور اپنے بزرگوں سے کرنا، چال بازی جس کو کہتے ہیں، اور والدین کو تکلیف دینا، والدین کو تکلیف دینا، یہ بتاتے کہ اس کا انجام پھر کیا ہوا، ذلت اور رسوائی تھی۔ اسی طرح اس صورت میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عورتوں کا مکر کیسے ہوتا ہے۔ عورت جو ہے یہ بہت بڑی مکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو عظیم کہا ہے، چند چیزوں، لیکن یہاں پر سورہ یوسف میں آپ دیکھیں گے کہ ان کیدکن عظیم، یہاں پر لفظ عظیم جو ہے یہ جنت جہنم اللہ اپنی بڑی بڑی قدرتوں کے بارے میں لفظ عظیم کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں عورت ایک ایسی چیز ہے، اس کا مکر اتنا بڑا ہے کہ اللہ جل شانہ نے لفظ عظیم اس کے لیے استعمال کیا کہ ان کیدکن عظیم، کہ تمہارا مکر جو ہے یہ سب سے بڑا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت ایک مکار مخلوق ہے، لہذا اس کے مکر کو جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا اور اس کے مکر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اور گھر میں ایک دوسرے پر طعن کرنا، جس طرح کے بھائیوں نے ایک دوسرے پر طعن کیا، اس سے بھی ماحول خراب ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ
عورت کا غیر مرد کے ساتھ محبت کرنا، نامحرم کے ساتھ محبت کرنا یا عشق کرنا، اس کا انجام کیا تھا؟ آخر کار رسوائی تھی کہ نہیں؟ ساری اب بادشاہ کی بیوی ہے اور ادھر جا کر کے غیر مرد کے ساتھ حضرت یوسف کے ساتھ عشق اور محبت کا معاملہ کر دیا غیر مرد کے ساتھ، انجام کیا نکلا؟ بادشاہ کی بیوی اور سارے کے سارے لوگوں میں اس کی عزت ختم ہو گئی اور الزام وغیرہ اس کے ذمہ آ گیا، اور یہاں تک کہ لوگوں کی نظر سے کیا ہو گئی؟ گر گئی۔ اور اسی طرح بدکاری کا مطالبہ کرنا اور اس کی کوشش کرنا، اور جھوٹ سے رونا، جھوٹ سے یعنی وہ روتی رہی، اور یہ رونا ان کا کیا تھا؟ جھوٹ۔ اور اسی طرح بھائیوں کا رونا کیا تھا؟ جھوٹ کا رونا تھا۔ یہ سارے رونے کو کی اقسام کو ذکر کریں گے کہ اصل رونا کیا ہوتا ہے اور جھوٹ کا رونا کیا ہوتا ہے۔ عورت کا اصل مقصود کیا ہوتا ہے، یعنی اس کی عزت کب ہوتی ہے اور کب اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جھوٹ سے رونا، کسی کو دھوکہ دینا اور اس کے لیے ہیلا کرنا، اور اپنے آزادی کو بیچنا، اپنے آزادی کو بیچنا اور کسی آزاد کو بیچنا۔ کس طرح یوسف علیہ السلام ایک آزاد انسان تھے لیکن ان کو بازاروں میں بیچا گیا۔ آج کی سبق میں اتنا کافی ہے۔ آج ہم نے پڑھا کہ انبیاء علیہ السلام یعنی عقیدے کے بارے میں پڑھا، اسی طرح ہم نے عمل صالح کے بارے میں پڑھا، اور اسی طرح ہم نے برے اعمال کے نتیجے کے بارے میں پڑھا کہ برے اعمال کے نتائج کیا ہے۔ یہ میں نے پورا وہ خلاصہ یہاں پر لکھا ہے، اگر پھر آپ نے اس کو لینا ہے تو لے لیں۔ بڑی کوشش کی ہے میں نے، محنت کی ہے، تو وہ میں نے جمع کر دیا کہ اس میں جو جو چیزیں ہیں وہ کیا کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں اتنا کافی ہے، اس کو یاد رکھیں، اور کل کے سبق میں مزید جو اس کی صفات اس صورت میں ذکر ہوں گے تو وہ پھر ہم کل ذکر کریں۔